ایک بات تو میں نے کل بھی واضح کر دیا تھا کہ 243 کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی اس امینڈمنٹ کو حمایت بھی کریں گے، ووٹ بھی کریں گے، اور ریجنلی انٹرنیشنلی ہر لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مناسب ہے اور کرنے کے لیے تیار ہے کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی انیشیٹو ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہر منشور میں پچھلے منصوبے موجود تھا، اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا ذکر ہے۔ حکومت کی طرف سے میں جو ترمیم جو سجیسشن آیا تھا، اس وقت آئین میں یہ لکھا ہے کہ صدر پاکستان ان کنسلٹیشن، ایگزیکٹ ورڈنگ آپ دیکھ لیں، لیکن ورڈز ٹو دس افیکٹ کہ صدر پاکستان اس جج کے اجازت کے ساتھ جو جج کو ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں، اور چیف جسٹسز جہاں سے جا رہا ہے اور جہاں جانا ہے، ان کے مشورہ کے ساتھ یہ ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے۔ حکومت کا یہ سجیسشن ہے کہ یہ جو اجازت اور مشورہ کا سلسلہ ہے وہ ختم کیا جائے، اور جو جوڈیشل جو پارلیمنٹری کمیٹی بنایا گیا ہے فار دی اپوائنٹمنٹ آف ججز، وہ فیصلہ کرے ٹرانسفر آف ججز کے حوالے سے۔ آج پاکستان پیپلز پارٹی کا دوسرا دن کا جو ہم نے جو اجلاس بلایا تھا 27th امینڈمنٹ کے حوالے سے، وہ اب مکمل ہو گیا ہے، اور میں آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو فیصلے ہیں اس آئینی ترمیم کے حوالے سے وہ بتانا چاہوں گا۔ ایک بات تو میں نے کل بھی واضح کر دیا تھا کہ 243 کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی اس امینڈمنٹ کو حمایت بھی کریں گے، ووٹ بھی کریں گے، اور ریجنلی انٹرنیشنلی ہر لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مناسب ہے اور کرنے کے لیے تیار ہے۔ میں نے کل بھی تھوڑا اس پہ بات کیا، آج تھوڑا تفصیل پہ، جہاں تک کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے سوال ہے اور جو حکومت کا کانسٹیٹیوشنل کورٹس بنانے کا پیش رفت ہے فار دا 27th امینڈمنٹ، اس حوالے سے جو آرگیومنٹ موجود ہے وہ یہ کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی انیشیٹو ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہر منشور میں پچھلے منصوبے موجود تھا، اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا ذکر ہے۔ تو اس پہ ہمارا 2 دن پارٹی کی CC میں ڈیبیٹ ہوا، اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ جبکہ ہم اصولی طور پہ بالکل اس آئیڈیل کے ساتھ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس بننے چاہیے، ساتھ ساتھ چارٹر ڈیموکریسی کے دوسرے بھی انفنشڈ ایجنڈا آئٹمز ضرور موجود ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ حکومت سے انگیج کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہم کون سے باقی پوائنٹس پہ بھی کنسنسس بنایا جا سکتا ہے کہ اسی 27th امینڈمنٹ کے پروسیس میں اگر ہم کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے ساتھ ساتھ چارٹر آف ڈیموکریسی کا اگر دوسرے پوائنٹس پہ بھی کنسنسس بن سکتے ہیں اور اس پہ بھی عمل درآمد کسی طریقے سے ہو سکتا ہے، تو وہ بھی ایک ویلکم سٹیپ ہوگا۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی COD کے حوالے سے کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے پروسیس میں حکومت سے انگیج کریں گے۔ اور آخری جو جس چیز کا ہم حمایت کر سکتے ہیں، یا let me rephrase that، جس پوائنٹ کو ہم اپنا سجیسشن دینا چاہیں گے اور شاید یہ حکومت کے لیے قبول ہو، وہ ٹرانسفر آف ججز کا سوال ہے۔ حکومت کی طرف سے میں جو ترمیم جو سجیسشن آیا تھا، اس وقت آئین میں یہ لکھا ہے کہ صدر پاکستان ان کنسلٹیشن، ایگزیکٹ ورڈنگ آپ دیکھ لیں، لیکن ورڈز ٹو دس افیکٹ کہ صدر پاکستان اس جج کے اجازت کے ساتھ جو جج کو ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں، اور چیف جسٹسز جہاں سے جا رہا ہے اور جہاں جانا ہے، ان کے مشورہ کے ساتھ یہ ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے۔ حکومت کا یہ سجیسشن ہے کہ یہ جو اجازت اور مشورہ کا سلسلہ ہے وہ ختم کیا جائے، اور جو جوڈیشل جو پارلیمنٹری کمیٹی بنایا گیا ہے فار دی اپوائنٹمنٹ آف ججز، وہ فیصلہ کرے ٹرانسفر آف ججز کے حوالے سے۔
तो हम समझते हैं कि एक बेहतर अप्रोच ये होगा कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ज़रूर इनिशिएट करे. अगर जुडिशल कमीशन को हमने रोल देना है तो फेयर इनफ, वो भी एक मुनासिब फोरम है जहां इस बात पे संजीदा डिबेट भी हो सकते हैं और वहाँ चीफ जस्टिस साहिबान और बाकी सीनियर जुडिशरी मौजूद है, तो वो मुनासिब फैसले ही लेंगे. मगर इंस्टेड ऑफ रिमूविंग the process of consultation of the High Court judges and having no say whatsoever for the judge that is to be transferred, Pakistan People's Party की suggestion ये है कि Judicial Commission में जो इनगोइंग जो जहाँ से वो जिस कोर्ट से वो जज साहब ट्रांसफ़र हो रहा है उस कोर्ट का चीफ जस्टिस और जिस कोर्ट में वो जज साहब को ट्रांसफ़र करने की कोशिश किया जा रहा है उस कोर्ट का चीफ जस्टिस, उन दोनों चीफ जस्टिस साहिबान को हम वोटिंग मेंबर्स बना दे उस कमीशन का जब वो ट्रांसफ़र का फैसले कर रहे हैं. और वो फिर जो कमीशन है वो उस जज साहब को बुला भी सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि उनका राय क्या है और हतमी फैसला जो ट्रांसफ़र जजेस का है वो उसी फोरम से किया जाए. तो वो ट्रांसपेरेंट भी होगा. वो किसी को जो तनकीद हो रहा था इस अमेंडमेंट पे, मेरा ख्याल में हमने उस तनकीद को भी कवर किया गया है. जहाँ तक ड्यूअल नेशनैलिटी का सवाल है, इलेक्शन कमीशन का प्रपोज़ल है और मुख्तलिफ दूसरे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्री का जो प्रपोज़ल है उस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इत्तफाक राय हासिल हम अपने आपस में इत्तफाक राय पैदा नहीं कर सके. तो मैं उस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट या हमायत उन बाकी आइनी तरमीम के जो तजवीज़ है वो इस वक्त में उस पोजीशन में नहीं हूँ. तो in conclusion, there are mainly 3 points in the constitutional amendment that the Pakistan People's Party is considering supporting. The 243 amendment, constitutional courts in the context of the government having conversations with us about what other aspects of the Charter of Democracy they are willing, able to implement at this time, and the transfer of the judges as long as incoming, outgoing chief justices are members of the commission that is to make that decision. तो आप सबका बहुत शुक्रिया. अब मेरा कोई इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जो है वो आपसे सवाल जवाब पहले आजिज से ले लेते हैं. अगर आजिज होता हूं. मेरा सवाल ये है कि आखिर 27 की आईनी तरमीम का होगा क्या? जैसे जो नुकात कल आपने अपनी ब्रीफिंग में बताए थे कि 18वीं तरमीम का रोल बैक नहीं होगा, एनएफसी में नहीं होगा, जबकि वो नुकात उसमें शामिल है. तो आखिर इस 27वीं तरमीम को मंजूर होना है या नहीं होना है, ये बता दें. सर, 27वीं आइनी तरमीम में जो 243 का आर्टिकल 243 का जो तरमीम है उसने मंजूर होना है. जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की सवाल है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के बनाने के सवाल है, इंशाल्लाह वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स along with other provisions of the Charter of Democracy वो भी मंजूर होगा. और जो transfer of judges के सवाल है with the votes of the incoming and outgoing Chief Justice along with the Judicial Commission, उसका भी अगर नून लीग ये प्रपोजल मानता है तो ये भी मंजूर हो जाएगा. इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट्स के साथ उनके पास वो अक्सरियत है. जो बाकी आपने पॉइंट्स उठाए हैं, जो इनका तजवीज़ था कि सूबाई शहर को जो तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है आइन में, कि आपका आइन कहता है कि सूबे के जो एनएफसी अवार्ड के मुताबिक शेयर है वो भर सकता है, कम नहीं हो सकता. उसका तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करेंगे. तो जब तक हम इस पार्लियामान में हैं और या वो कहीं और से 2/3 का बंदोबस्त कर ले, पीपल्स पार्टी उस आइनी तरमीम के तजवीज़ के साथ देने के लिए तैयार नहीं है. और वैसे ही जो बाकी तरमीम का मैंने जिक्र किया हम हमायत करने के लिए तैयार नहीं. तो वो सेक्शंस तो पास
اس وقت نہیں ہو سکتے. جو 3 جس کا میں نے ذکر کیا ہائی چانسز ہے کہ وہ پاس ہوں.